अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी दो तकरीरें, इंतखाबी मुहिम जो अब समझें कि चल पड़ी। और दो तकरीरें, बिलावल भुट्टो की तकरीर जो आज उन्होंने की, और दूसरी मरीम नवाज़ की वो तकरीर जो उन्होंने आज अपनी पार्टी के वर्कर से की, और अपनी जो इंतखाबी हल्का है उसकी टीम से जो गुफ्तगू उन्होंने की, जो बाद में टीवी चैनल्स पे आई। इन दोनों पे बात करते हैं। मरीम नवाज़ पे आज जो उन्होंने गुफ्तगू की, मैं उससे बहुत इम्प्रेस भी हुआ, मुतासिर हुआ, क्योंकि आज वो जो गुफ्तगू थी आपने देखा, वो सिर्फ वो उसमें गुस्सा नहीं था। आज पुराने उसका ज़िक्र ज़रूर था दौर का, लेकिन जो ज़्यादा बात हुई वो मुझे लगा कि बिल्कुल आज अवामी इश्यूज़ पर वो बात कर रही थी। वो अपने हलके के अवाम की, लाहौर के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की, उनकी यानी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात कर रही थी। मसलन उन्होंने ये कहा कि ख़वातीन जो हैं वो रो रही हैं, घरों में गैस नहीं आ रही। और ये देखिए, यही सुर्खी निकाल के जियो ने चलाई, मैं देख रहा था। अवामी मसला है ना, ज़ाहिर है। उसके अलावा फिर जिस दर्दमंदी से उन्होंने ज़िक्र किया लाहौर का, तो अब आप देखें ना, असल बात ये है कि आप उनकी जगह पे आके सोचें। वो तो सारी व्हेन शी वाज़ ग्रोइंग अप, तो वो तो ये बातें सुनती हुई बड़ी हुई है ना। तो लाहौर तो बेसिकली उसकी हथेली पे रखा हुआ शहर है, उसके वालिद ने बनाया, उसके चाचा ने बनाया, उसकी पार्टी ने बनाया। तो जिस दर्दमंदी से वो कह रही थी कि गलाज़त के ढेर हैं, अब ये देखें ना उनके अंदर की खातून निकली है। ये वो खातून है जो जिस कैद खाने में रही है, तो जब बजाय इसके कि वहाँ को डिप्रेशन में जाती, वो उसको सजाने संवारने में और सफाई में लग गई, और फ़ख्र से बता रही है इंटरव्यू में कि जब मैं वहाँ से निकली तो वहाँ की एक एक चीज़ चमक रही थी। तो ज़ाहिर है कि लाहौर की तो इंशाल्लाह ताला आज पता चल रहा था कि एक माँ बोल रही है, बहन बोल रही है, बेटी बोल रही है, एक खातून बोल रही है, और वो इंतहाई आजिज़ी के साथ यानी लोगों के दिल जीतने में लगी है, उनकी खिदमत की बात कर रही है। ये कह रही है कि मैं लीडर नहीं हूँ, मैं तो कारकुन हूँ। यही लीडरशिप होती है। और ये कि आप में से अब हर कोई नवाज़ शरीफ है, मरीम नवाज़ है, जाएँ मेरा पैगाम पहुँचाएँ, मैं आपकी हालत बदलूँगी। सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो एक बड़ी आप दर्दमंदी के साथ वो गुफ्तगू थी, जिसमें लोगों के मसाइल का एहसास पाया जा रहा था, उनको हल करने की एक नीयत पाई जा रही थी, और उम्मीद और हौसला भी था। तो ये सारी की सारी गुफ्तगू जो है आज की, इसमें वो चीज़ नज़र आई। अब आप ज़रा 1 मिनट के लिए थोड़ा-सा फ्लैशबैक में मैं आपको लेके जाऊँ, और थोड़ा अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखें कि कहाँ ये 2018 में वापस आप आएँ। और मुल्क वो है जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी मिली हुई है। मुल्क वो है जहाँ बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ हुआ है, शहीद हुई है वो। मुल्क वो है जहाँ नवाज़ शरीफ, मेरा मतलब है, जो उसके साथ हुआ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। तो उस मुल्क में वो वापस आ रही है। 10 साल का प्लान अगर बच्चे-बच्चे को यहाँ मालूम था कि इमरान खान 10 साल के प्लान से आया, तो इनके इल्म में नहीं था। ये को बेखबर लोग हैं, सबसे बाखबर तरीन लोग हैं, इनको पहले पता था कि 10 साल का प्लान है। उस हालत में यहाँ आए हों, जेल भुगती हो, फिर उसके बाद हुकूमतें बन गई थीं, और वही 10 साला प्लान चल रहा था। तो उसी के अंदर रहते हुए फिर वालिदा की वफ़ात का सुनना, फिर उसके बाद वालिद का बाहर चले जाना। अब ये अकेली यहाँ बैठी हैं, और वो नवाज़ शरीफ को इस तरह की पार्टी तो नहीं चलाता, अल्ताफ़ हुसैन की तरह के पार्टी कारकुन किसी ने कोई बदतमीज़ी की तो अगले दिन उसकी बोरी में लाश मिल गई, ये भी नहीं है। तो आप कोई अपनी छोटा-सा यानी कारोबार भी चला रहे हो, कोई दुकान ज़रा आपको जाना पड़े 4-6 हज़ार मील दूर, तो कितने अरसे बैठ के चला लेंगे कामयाबी से। तो वो चले गए, वालिद चले गए वहाँ, अब पीछे ये अकेली, यानी कभी कैद में, कभी इस अदालत में, कभी उस पेशी में, कभी यहाँ, कभी नज़रबंदी। आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा, और मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि इस तरह के उसमें फिर वो पार्टी के लोग, कौन अपना है, कौन पराया है। तो वो सारा वक़्त मरीम नवाज़ ने देखा, यानी अब आप उसकी जगह पे खुद को रख के देखें ना कि आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा, कि ये 10 साल का मंसूबा चलना है, पूरा होगा तो 10 साल हैं, आगे फिर क्या होगा? कुछ नहीं पता, लेकिन बस लगे हुए हैं जद्दोजहद में। तो उसके बाद ये जब वालिद इनके वापस आए, यानी नवाज़ शरीफ साहब वापस आए, तो फिर वो उन्होंने अपना जो पार्टी से उनका एक डिस्कनेक्ट तो होता है ना, कि आप टॉप की लीडरशिप उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो लंदन आ सकते हैं, अफ़ोर्ड करते हैं। बाकी किससे आपने मिलना? तो वो पार्टी के साथ सारा उन्होंने रिकनेक्ट किया, उसमें एक तवील अरसा लगा मियाँ नवाज़ शरीफ को, और मेहनत बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है। उसमें फिर मरीम नवाज़ मुस्तकिल साथ है, मुस्तकिल शोल्डर टू शोल्डर बैठी हुई हैं, वालिद के साथ एक पार्टी के एक बंदे से मिल रही हैं। तो इन्होंने जो क्राइसिस वाला वक़्त गुज़ारा है, उसमें एक तो इनके दुश्मन वो थे ना, जो यानी इमरान खान और वो फैज़ या बाजवा या कुछ और ऑफ़िसर्स या कुछ और लोग पीटीआई के, वो सबको पता था। लेकिन वो भी तो लोग थे जो पार्टी के अंदर थे, वहाँ पे भी तो ग्रुपबंदी होती है, उसका शिकार रहीं। अच्छा, इन्होंने तो ख़ैर अपनी पूरी सपोर्ट दी, हमज़ा शहबाज़ को भी दी, शहबाज़ शरीफ को भी दी, ज़ाहिर है उसके उसके वालिद का वोट बैंक है, उसका वोट बैंक है, तो पूरी सपोर्ट भी दी। लेकिन उसके बावजूद मतलब है, पार्टी में वो एक वो ग्रुपिंग तो होती है, उसको फेस किया। एक लफ्ज़ नहीं बोली,
آپ نے وہاں دیکھا بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے ڈفرینسز ہیں، وہ سامنے بھی آ جاتے ہیں اور وہ جب بابے بابے کر رہا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں غصہ وہ بھی نکال رہا ہوتا ہے اپنا. لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کے کوئی شکوے کا، کوئی لوز بال، کوئی ایک چیز نہیں. وہ صبر سے وقت گزارا اور اب آ کے وہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے ماشاء اللہ تیار کر رہی ہیں، اور بہت اچھا ہے. اب وہ انتخابی گہما گہمی جس کی ہمیں عادت ہے، خاص طور پہ بھارت میں بھی خیر یہ ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے. ہمارا خطے کا ذرا یہ ہوتا ہے نا کہ جلسے وہ ایک، اور وہ جلسہ اب یہ کل جا رہے ہیں مانسہرہ، ہمارے ہاں جلسہ بڑا امتحان ہوتا ہے کسی پولیٹیشین کے لیے. باہر کی دنیا میں بھی خیر امتحان ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑا کرٹیکل ہوتا ہے، کیونکہ ہماری اس میں اپنا ظاہر ہے کلچر ہے، اس میں وہ ذرا ڈھول بھی بجتے ہیں، لوگ نعرے بھی مارتے ہیں. پھر اس کراؤڈ میں لیڈر کا کھڑے ہو کے اس پورے کراؤڈ کو انگیج کرنا اپنے ساتھ. اچھا، اس کی جگہ اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی تھیٹر دیکھنے گئے ہوں، تو اگر کوئی پرفارمر ہوگا تو اس کے پاس اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ٹیم ہوگی پیچھے. مثلاً اگر آپ کو جگجیت سنگھ کی غزلیں مثال کے طور پہ مرحوم چلے گئے ہیں، تو اس کو پوزیشنز بیٹھے ہیں نا، ٹیم بیٹھی ہے، تو وہ ساتھ پرفارم کر رہے ہیں. تو وہ کوئی بھی آرٹسٹ ہو، مطلب اس کے لیے اس کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے. اسپیچ کوئی بھی کرے گا پولیٹیکل لیڈر دنیا میں بھی، دنیا میں کہیں بھی. یہاں پہ دیکھیں نا لمیٹیشنز کیا ہیں. ہزاروں کا کراؤڈ ہے اور آپ نے بات کرنی ہے. آپ کو انٹرٹینر تو نہیں ہے، آپ نے کوئی سرکس تو نہیں کرنی. آپ نے اپنی گفتگو سے انگیج کرنا ہے سب کو، اور پھر اس کے بعد ٹی وی پہ جو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو، اور ان کا آپ نے دل جیتنا ہے، مسمرائز کرنا ہے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ کوئی بھی لیڈر اکراس یعنی پوری دنیا میں ظاہر ہے. تو اب وہ گہما گہمی شروع ہے ظاہر ہے، تو اب ذرا دل بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں. وہ گرما گرم بحث بھی شروع ہو گئی ہے. کل مانسہرہ میں جلسہ جیسے میں نے گزارش کی ہوگا، دیکھتے ہیں کل بھی ہوپ فلی اچھا ایک شو لگے گا، پاور شو. اب آتے ہیں بلاول بھٹو. بلاول بھٹو کی جو اسپیچ ہے وہ سچی بات ہے میں نے سنی نہیں ہے پوری، لیکن جو میں نے سنا ہے اس کا لب و لہجہ وہ پتہ چل گیا ہے کہ بدتمیزی کی ہے اس نے اور بہت اگریسو ہونے کی کوشش کی ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو اگریسو ہونے کی کوشش، پہلے بھی میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو لینے کی ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے، کیونکہ یہ وہ سارا ووٹ بینک ہے اینٹی نواز جو اس آدمی کو پسند کرتا ہے جو گالی نکالتا ہے، اور خاص طور پہ شریف خاندان کو گالی نکالتا ہے. تو بلاول بھٹو اب وہ ریپلیس کر رہے ہیں پوزیشن، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں ہوں وہ گالی نکالنے والا، میں ہوں اس طرح سے چیلنج کرنے والا پوری جنریشن کو. لیکن یہ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ یہ ایک تو بلاول بھٹو کا وہ جو ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا، وہ مسمرائزڈ ہے عمران خان کی شخصیت کا. اس شخصیت کے سامنے بلاول بھٹو مطلب ہے کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے، نمبر ون. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو یہ بدتمیزی والا جس کی وہ کاپی کرتے ہیں، وہ راما سوامی جو امریکہ والا ہے، وہ تو خیر اب خود ٹرمپ کے حق میں آپ کو پتہ دستبردار ہو گیا ہے، یعنی جو اب وہ ٹرمپ کے حق میں نہ صرف دستبردار بلکہ سپورٹر بن گیا اس کا. اور ڈونلڈ ٹرمپ اب اس کو اپنے وائس پریزیڈنٹ کے لیے میں بھی کنسیڈر کر لے. یہ ابھی سے باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں راما سوامی امریکہ میں. تو لیکن وہ اس کے ساتھ بلاول بھٹو کا کوئی میچ نہیں ہے. وہ ایک تو خود بہت ذہین آدمی ہے، اس کے کسی کا وہ لگیج لے کے نہیں آ رہا، اور وہ بالکل ایک علیحدہ کہانی ہے. دوسرا بلاول بھٹو جو عمران خان کو کاپی، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ تو پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اپنی ایک آپ کہیے آئندہ انتخابات کے لیے اپنی ایک پریکٹس اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پریکٹس کریں، لیکن یہ اپنا جو اس طرح کی بدتمیزی کر کے یہ اپنا امیج میرا نہیں خیال ہے کہ بڑھائیں گے. اگین وہی بات ہے، کوا چلا ہنس کی، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون کوا ہے کون ہنس ہے، میں صرف بتا رہا ہوں محاورہ کہ آپ ایک ایسے آدمی کی کاپی کر رہے ہیں جس کی پرسنالٹی آپ سے بالکل ہی الٹ ہے، یعنی وہ دیر از نو میچ، کوئی ہے ہی نہیں. تو بجائے اس کی کہ وہ آپ اس کی کاپی کرتے ہوئے اپنی جو آپ کہیے کہ ایک خاندانی جو بھی پیچھے آپ اس کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. سیم ذوالفقار علی بھٹو واز اے بالکل کمپلیٹلی ڈفرنٹ مین. تو بلاول بھٹو کو اپنا انداز دیکھنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ان کو آصفا کو ملانا پڑے گا. اکیلے ان کی بس کی بات نہیں ہے. ہی از ناٹ دیٹ مٹیریل. یعنی میں اس سے بلنٹ بات نہیں کر سکتا کہ ہی از ناٹ، مطلب وہ جو ایک مٹیریل ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو ون کریں اس طرح سے بطور لیڈر، امپریس کر کے ان کے دل جیت کے، وہ مٹیریل بلاول بھٹو ابھی نہیں ہے. اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. اور آصف علی زرداری صاحب کی، یعنی میں ظاہر ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بچوں کے سر پہ والدین کو، لیکن جب تک وہ ایکٹیو پالیٹکس میں ہیں اور ان کا زور پارٹی وغیرہ پہ ہے آصف علی زرداری کا، بلاول بھٹو کا کوئی کچھ نہیں بن سکتا، بہت مشکل ہے. یہاں پہ بھی دیکھیے نواز شریف اور شہباز شریف میں ظاہر ہے کہ عوامی آدمی نواز شریف ہیں، شہباز شریف جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک
کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں، یا ایک پریگمیٹزم وغیرہ، یہ سارا ریئلزم. لیکن وہاں پہ ریئلزم جس کو کہا جاتا ہے وہ شہباز شریف یعنی چھوٹے بھائی ہیں. بڑا نواز شریف ہے اور لیڈر بھی وہی ہے اور آخری فیصلہ بھی اسی کا ہے. بلاول بھٹو کے ساتھ یہ نہیں ہے. بلاول بھٹو اگر عوامی بننے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر ہے آصف علی زرداری. یہ بہت بڑا تضاد ہے. اس تضاد کے ساتھ تو کوئی مستقبل ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ دیکھ لیجئے یہاں شریف خاندان میں بھی مطلب باقی بھی ہیں، لیکن وہ جو میٹیریل ہوتا ہے یعنی ہنر، لوگوں کا دل جیتنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے. آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی ویکنس کیا ہے. تو اب چونکہ بلاول بھٹو کے پاس اور کوئی چوائس تو نہیں ہے کیریئر کے لیے، اب وہ یہ تو نہیں کریں گے وہ کپڑے کا کام شروع کر دیں. ظاہر ہے کہ وہ پالیٹکس تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن پریکٹیکلی ان کو دیکھنا ہوگا. بلکہ میں ان کو اگر ان کو چاہیے کہ مریم نواز سے سیکھیں. کتنے مختلف شیڈز ہیں. جب وہ چنگھاڑتی ہے جبر کے ماحول میں، وہ سارے جو وہم اور جادو اور منتر اور تعویذ گڈھے ہو جائیں گے، جادو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ادھر سے سسٹم کا دباؤ، پولیس، عدالتیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے وہ چنگھاڑی دلیری سے سب کا سامنا کیا. مردوں کو حوصلہ دلایا، ان کو شرم دلائی. یعنی وہ آدمی جو بالٹی لے کے گھومتا ہے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں نا کہ اس کی یعنی جو عمران خان کی جو شخصیت کا طلسم ہے، مریم اسے کس طرح سے کاٹتی ہے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ بینگ ایک تو وہ ظاہر خوبصورت بہت ہے، دوسرا یہ کہ شی از اے لیڈی، اور اوپر سے دلیری. تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو عمران خان کی شخصیت کا طلسم جاتا ہے. یہ بلا وجہ نہیں چلا جاتا. تو بلاول بھٹو کو مریم نواز سے سیکھنا چاہیے کہ جب اس وقت میں وہ چنگھاڑ رہی تھی، دلیر تھی، مردوں کو حوصلہ دے رہی تھی، اس کو دیکھ کے باقی پارٹی کو شرم آ رہی تھی کہ یار اگر یہ تو ہم مطلب آگے آگے لڑے پھر لو. اور دوسرا یہ ہے کہ آج جو ان کا عوامی لب و لہجہ تھا آج کی گفتگو میں، وہ بالکل وہ ایک درد مند جیسے کوئی ہوتا ہے جس کو حقیقت میں دکھ ہو اپنے شہر کی، یعنی غلاظت کے کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اس کو صاف کریں، اچھا میں اپنے حلقے کے خدمت کروں گی، جس طرح سے ایک فکر مند خاتون خاندان کی ہوتی ہے. آج بالکل وہ لب و لہجہ تھا. تو یہ ورائٹی ہونی چاہیے. یہ بلا وجہ نہیں آتی. اس کے لیے بہت کام کرنا پڑتا ہے، بہت ایفرٹ. اور بلاول کا جو مشکل وقت ہے اصل میں وہ 2008 کے بعد بلاول بھٹو نے اس طرح کا کوئی مشکل وقت یہ نہیں دیکھا نہیں ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ مشکل وقت وہ دیکھیں یا ان پر مشکل آئے. میں صرف کنٹراسٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو مشکلات مریم نواز نے دیکھی ہیں، وہ جس بھٹی سے گزر کے آئی ہے، اس کے بعد پھر شخصیت میں یہ نکھار آتا ہے نا، سارے شیڈز آتے ہیں. تو بلاول بھٹو جو ہیں وہ تو آخری صدمہ ان کا ظاہر ہے بہت بڑا تھا، انہوں نے اپنی والدہ کو شہید ہوتے دیکھا. لیکن اس کے بعد سے پھر ایز سچ ان کا یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹریجڈی لازمی ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پرسنالٹی میں شیڈز نہیں ہیں، یہ کمی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ ان کے ایڈوائزر کا کام ہے، وہ سوچیں. لیکن اس کو یہ خالی گالم گلوچ سے کچھ نہیں، پاگل پن ہے اس طرح کی. اپنا موجودہ فین بیس وہ بھی جائے گا. اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.